اب اس اجلاس کی دوسری تقریر بعنوان صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام ائمۃ الکفر کا انجام، محترم سید آفتاب احمد صاحب مبلغ سلسلہ کولکتہ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ سورہ الانعام آیت 11 تا 12۔ زوم میں ان کے مسیحائی کا دعویٰ میرا افطرا ہے جسے از خود ہی بنایا ہم نے۔ کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے۔ تیرے منہ کی قسم میرے پیارے احمد، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے۔ قابل صد احترام صدر جلسہ و سامعین و حاضرین کرام، خاکسار کو ارشاد ہوا ہے کہ آپ کی خدمت میں بعنوان صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام ائمۃ الکفر کا انجام کی روشنی میں چند گزارشات پیش کرے۔ سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کا جلال ازل سے ابد تک جاری و ساری ہے، اور اس کی اس صفت کا ظہور اس کے مامورین اور اس کے قائم کردہ سلسلہ کے منکرین و مخالفین کی تباہی و بربادی، ذلت اور ہلاکت کے ذریعہ ہوتا چلا آیا ہے اور ہوتا چلا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاک کلام میں فرمایا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی اس زمین پر جو کوئی بھی ہے آخر ہلاک ہونے والا ہے، اور صرف وہ بچتا ہے جس کی طرف تیرے جلال اور عزت والے خدا کی توجہ ہو۔ چنانچہ خدا ذو الجلال کے مامورین با موسم آتے ہیں اور با موسم ہی جاتے ہیں۔ یہ ایسے کونے کے پتھر کی مانند ہوتے ہیں کہ جس پر یہ گرے انہیں پیس ڈالتا ہے، اور جو ان پر گرے وہ چکنا چور ہو جایا کرتا ہے۔ البتہ بعض جگہ ڈھیل اور مہلت بھی ملتی ہے، مگر بالآخر تباہی و بربادی ہی ہوتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور ہلاک ہونے والے مخالفین انبیاء کے نام و نشان تک مٹا دیے جاتے ہیں، مگر عبرت کے لیے بعض کے نام اور عبرتناک انجام کے ذکر کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کو جو تکلیف دے ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو سزا دیتے ہیں، اور جو ہمارے کاموں میں روک بنے اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور آتے ہیں تو عقل چاہتی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ غیرت بھی دکھائے، اور جو ان کے راستے میں روک ہو ان کو ان کے راستے سے دور کر دے، اور جو ان کی ذلت چاہے ان کو ذلیل کر دے، اور جو ان کی ناکامی کی کوشش کریں ان کو ناکامی کا بھی منہ دکھائے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا تعلق اور اس کی محبت بے ثبوت رہے اور ماموروں کے دعوے مشتبہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا کے بادشاہ اور حاکم جن کی طاقتیں محدود ہوتی ہیں وہ بھی اپنے دوستوں اور اپنے کارکنوں کے راستے میں روک بننے والوں کو سزا دیتے ہیں اور ان سے عداوت رکھنے والوں سے مواخذہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری عقل کا مطالبہ بالکل درست ہے، اور اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتا ہے کہ اس کی طرف سے آنے والوں کے دشمنوں اور معاندوں کی ضرور گرفت ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یعنی اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والوں کی باتوں کو جھٹلاوے۔ بات یہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پر افطرا کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا،
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کی باتوں کا جھٹلانے والا بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور تجھ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ہنسی اور ٹھٹا کیا گیا، مگر آخر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ان میں خاص طور پر ٹھٹا کرنے والے تھے ان کو ان چیزوں نے گھیر لیا جن سے وہ ہنسی کرتے تھے۔ تو کہہ دے کہ جاؤ زمین میں خوب پھرو اور دیکھو کہ خدا کے نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ جہاں تک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، یہ واضح ہے کہ وہ بھی خدا کے مامورین کے سلسلہ کی ایک کڑی تھے۔ وہ اپنے پیش رو کی طرح دو طرح کی خوبیاں رکھتے تھے، اول ایک طرف اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق عبودیت اور دوسری طرف مخلوق سے گہری شفقت کے جذبات۔ اسی وجہ سے مامورین کے انکار کے نتیجہ سے ہونے والی ہلاکت سے محفوظ رکھنے کے لیے بندگان خدا سے شدید دردمندی رکھتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ عافیت کے حصار سے یہ لوگ باہر رہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ میں بنی نوع انسان سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ جیسے والدین مہربان اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے۔ انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک بدعملی اور ناانصافی اور بد اخلاقی سے بیزاری میرا اصول 40 صفحہ 1۔ پھر بحیثیت نذیر آپ علیہ السلام نے یہ بھی باشگاف الفاظ میں فرمایا میرے پر ایسی کوئی کم رات گزرتی ہے جس میں مجھے یہ تسلی نہیں دی جاتی کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میری آسمانی فوجیں تیرے ساتھ ہیں۔ اگرچہ جو لوگ دل کے پاک ہیں مرنے کے بعد خدا کو دیکھیں گے، لیکن مجھے اس کے منہ کی قسم ہے کہ میں اب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں۔ دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی، لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودا اسکریوتی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے۔ ضمیمہ تحفہ گلڑویہ۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر اٹھنے والی طاقتوں کو دنیا نے فرعون، یہودا اسکریوتی اور ابو جہل و ابو لہب کے روپ میں دیکھا۔ اسی طرح حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی مامورین آئے ان سب کا انکار و استہزاء کرنے والوں کا عبرتناک انجام ہوتا رہا ہے۔ کسی بھی مذہب کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ رامائن کے واقعات کا مطالعہ کریں تو حضرت رام کے مقابل پر راون روپی مخالفت اٹھی جس کی اپنی حکومت و طاقت ہوتے ہوئے اسے تباہی و ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملا، بلکہ عبرتناک انجام کو راون پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر فرعون اور اس کی فوج اٹھی، مگر خدا تعالیٰ کی تقدیر نے دکھا دیا کہ اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ رکھ دیا گیا ہے۔ آج آپ کے سامنے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفین و معاندین میں سے صرف چند کی ہلاکت و ذلت کا ذکر محض عبرت کے لیے اس محدود وقت میں کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بنی نوع انسان سے شدید محبت رکھتے تھے اور جذبہ خیر خواہی کے تحت اپنی صداقت کو منوانے کے لیے اپنے آپ کو فنا کر لینا چاہتے تھے، اور اگر آپ اپنے دعوے میں اپنے آپ کو جھوٹا سمجھتے تو بڑے درد بھرے انداز میں الہا کے ساتھ ہرگز یہ دعا نہ کرتے، اے قدیر و خالق ارض و سما، اے رحیم و مہربان و رہنما، اے کہ می داری تو بر دلہا نظر، اے کہ از تو نیز چیزیں نیست چیزیں مستتر، گر تمہیں بینی مرا پر فسق و شر، گر تو دی دستی کے ہستم بدگہر، پارا پارا کن من بدکار را، شاد کنی زمرے اغیار را۔ یعنی اے میرے قادر، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے خدا، اے میرے رحیم اور مہربان اور مشکلات کی تاریکی سے بے رستہ دکھانے والے آقا، اے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اگر تو مجھے شر اور فسق و فساد سے بھرا ہوا پاتا ہے اور اگر تو یہ دیکھتا ہے کہ میں ایک بدتینت اور گندا آدمی ہوں، تو اے خدا تو مجھ کو بدکار کو پارا پارا کر کے ہلاک و برباد کر دے۔ چنانچہ سعادت مند روحوں نے اس درد بھری آواز کو سن کر فوراً لبیک کہا
مگر پھر بھی کچھ بدنصیب محروم رہے اور حضرت اقدس علیہ السلام کے دعوی کے نہ صرف منکر رہے بلکہ استہزاء کا رنگ دکھانے لگے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلمات سے آپ کو بتا دیا تھا، انی مہین من اراد اہانتک، جو تیری اہانت چاہے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا، اور جو شخص تیری مدد کرنے کا ارادہ کرے گا اس کا میں مددگار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کس طرح پورا ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی فرماتے ہیں، بڑے بڑے مکفرین اور ایذا دہندہ جو ہیں ان کو خدا تعالیٰ ہمارے سامنے ہی زمین سے ناکام اٹھا رہا ہے اور ان کی مرادوں کے برخلاف دن بدن اس سلسلہ کو ترقی دے رہا ہے۔ ابتدا میں جن لوگوں نے بڑے زور شور سے مخالفت کا بیڑا اٹھایا تھا ان میں سے کوئی 14-15 ایسے یاد ہیں جو ہماری مخالفت کے معاملہ میں ناکام مر چکے ہیں۔ ان میں سے مولوی غلام دستگیر قصوری تھا جو مکہ سے کفر کا فتویٰ لایا تھا، نواب صدیق حسن خان، لکھوگے کا مولوی محمد اور عبدالحی، رشید احمد گنگوہی، لدھیانہ کے 3 مولوی، سید احمد خان جو کہتا تھا کہ ہماری تحریریں بے فائدہ ہیں، محمد عمر، مولوی شاہ الدین لدھیانوی، نذیر حسین دہلوی، محمد حسین بھینی، مولوی محمد اسماعیل علی گڑھی، رسول بابا امرتسری، جس نے جلد معجزہ دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ 2 صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کرے، یا تو سخت مخالف بنے یا محبت کا کمال تعلق پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تیری اہانت کرے گا اس کی میں اہانت کروں گا، اور جو تیری اہانت کرے گا میں اس کی اہانت کروں گا۔ معمولی طور پر مخالفت کرنے والا اور اپنے کاروبار میں چلنے والا محفوظ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا حلیم اور کریم ہے، وہ اس طرح نہیں پکڑتا۔ ملفوظات جلد 4۔ واضح ہو کہ الہام انی مہین من اراد اہانتک عام چیلنج تھا عام مخالفین کے لیے، مگر خاص مخاطب و مصداق اول المکفرین مولوی محمد حسین بٹالوی تھے جو فرقہ اہل حدیث کے لیڈر تھے اور جو حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے واقف تھے، اور جنہوں نے آپ کی تصنیف براہین احمدیہ کی اشاعت پر ایک زبردست ریویو لکھا تھا اور اس میں آپ کی خدمات کو بے نظیر قرار دیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ مولوی صاحب بگڑ گئے اور سخت ناراض ہوئے، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید کتاب براہین احمدیہ پر جو میں نے ریویو لکھا تھا اس پر ان کے دل میں عجب پیدا ہو گیا، اور یہ بھی آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے، اور اس خیال سے انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ میرے ریویو پر نازا ہے، میں نے ہی اس کو بڑھایا ہے اور میں ہی اب اس کو گرا دوں گا۔ یہ عزم کر کے مولوی صاحب اپنے گھر سے نکلے اور ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا دورہ کیا اور 20 علماء سے کفر کا فتویٰ لیا، اور یہاں تک ان فتووں میں لکھوایا کہ یہ شخص کافر ہی نہیں بلکہ اس کے مرید بھی کافر ہیں، بلکہ جو شخص ان سے کلام کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو شخص ان کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ اس فتوے کو تمام ہندوستان میں چھپا کر شائع کیا اور خیال کر لیا کہ اس زبردست حملے سے میں نے ان کو ذلیل کر دیا، مگر اس بیچارے کو کیا پتہ معلوم تھا کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے پکار پکار کر کہہ رہے تھے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اسی طرح اس کے قدوسی پکار پکار کر کہہ رہے تھے انی مہین من اراد اہانتک، میں اس کی ہتک کروں گا جو تیری ہتک کا ارادہ کرے گا۔ ابھی کچھ عرصہ اس فتوے کو شائع ہوئے نہیں گزرا تھا کہ ان مولوی صاحب کی عزت لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے مٹانی شروع کی۔ اس فتوے کی اشاعت سے پہلے ان کو یہ عزت حاصل تھی کہ لاہور جو زمانے میں دارالخلافہ صوبہ پنجاب تھا، جیسے شہر میں جو آزاد تباہ لوگوں کا شہر تھا، بازاروں میں سے جب وہ گزرتے تھے تو جہاں تک نظر جاتی تھی لوگ ان کے ادب اور احترام کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے، اور دوسرے غیر مذہب کے لوگ بھی مسلمانوں کا ادب دیکھ کر ان کا ادب کرتے تھے، اور وہ جس جگہ جاتے لوگ ان کو آنکھوں پر اٹھاتے، اور حکام اعلیٰ جیسے گورنر اور گورنر جنرل ان سے عزت سے ملتے تھے۔ مگر اس فتوے کے شائع کرنے کے بعد بغیر کسی ظاہری سامان کے پیدا ہونے کے ان کی عزت کم ہونی شروع ہوئی، اور آخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ خود اس فرقے اہل حدیث کے لوگوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا جس کے وہ لیڈر کہلاتے تھے، اور اپنوں نے بھی اور غیروں نے بھی دیکھا کہ اسٹیشن پر اکیلے اپنا اسباب جو وہ بھی تھوڑا نہ تھا اپنی بغل اور پیٹھ پر اٹھائے ہوئے اور اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور چاروں طرف سے دھکے مل رہے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ لوگوں میں بے اعتباری اس قدر بڑھ گئی کہ بازار والوں نے سودا دینا تک بند کر دیا، دوسرے لوگوں کی معرفت سودا منگواتے
اور گھر والوں نے قطع تعلق کر لیا، بعض لڑکوں نے اور بیویوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، ایک لڑکا اسلام سے مرتد ہو گیا، غرض تمام قسم کی عزتوں سے ہاتھ دھو کر اور عبرت کا نمونہ دکھا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اپنی زندگی کے آخری ایام کی ایک ایک گھڑی سے اس آیت کی صداقت کا ثبوت دیتے چلے گئے کہ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی چکی چلتی رہی۔ 1991 کا سال آیا تو حضرت اقدس علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ بٹالہ ہوتے ہوئے قادیان تشریف لائے اور بٹالہ سے تحقیق کروائی کہ محمد حسین بٹالوی کا خود بٹالہ میں کوئی نام و نشان ہے بھی کہ نہیں، نہ زندوں میں کوئی واقف کار ملا اور نہ قبر کا پتہ لگا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے معمور کے مخالفین کی ذلت اور ہلاکت کو کئی طریقوں سے دکھایا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو سچے کی زندگی میں ہلاک کرے، ان کو آپ کی زندگی میں ہی ہلاک کر دیا، اور جن لوگوں نے کہا کہ جھوٹے کا سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جانا کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ جھوٹے کو لمبی مہلت دی جاتی ہے، جیسا کہ مسیلمہ کذاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہلاک ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اور مسیلمہ کذاب کا مثیل ثابت کر دیا۔ اس قسم کے نشانوں میں سے ایک نشان مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی ہے، جو اخبار اہل حدیث کے ایڈیٹر اور فرقہ اہل حدیث کے لیڈر کہلاتے تھے۔ جب یہ اپنی مخالفت میں حد سے بڑھ گئے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بموجب حکم قرآنی مباہلہ کی دعوت دی، مگر جب انہوں نے مباہلہ میں اپنی خیریت نہ دیکھی اور حضرت اقدس علیہ السلام کی طرف سے مختلف رنگ میں بار بار غیرت دلائے جانے کے باوجود یہ گریز پر گریز کرتے اور جائے فرار اختیار کرتے چلے گئے، بالآخر مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے اپنے اخبار اہل حدیث میں متواتر لکھنا شروع کیا۔ یہ ہرگز کوئی معیار نہیں کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا مرے، اور انہوں نے مسیلمہ کذاب کی مثال دی اور کہا کہ میں اس طریقے فیصلہ کو منظور نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ جھوٹے کو لمبی مہلت دی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کا فعل بھی اسی کی شہادت دیتا ہے۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہا۔ ان کے اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو ان کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق پکڑا اور لمبی مہلت دے دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کو زندہ رکھا اور وہ اپنی تحریر کے مطابق مسیلمہ کذاب کے مثیل ثابت ہوئے، اور ان کی زندگی کا ہر دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ثبوت اور ان کے مسیلمہ کذاب ہونے کی ایک زبردست دلیل ثابت ہوتا رہا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری جو اپنے آپ کو فاتح قادیان کہلاتے تھے، ان کی مہلت والی زندگی میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے 3 اپریل 1924 کو فرمایا تھا، جیسا کہ سنت اللہ ہے، ضرور ہے کہ ان پر ہمیں ظاہری فتح بھی حاصل ہو جو فاتح قادیان کہلاتے ہیں۔ اس وقت ان کی اولاد اسی طرح ان کے نام سے شرمائے گی جس طرح ابو جہل کی اولاد شرماتی تھی۔ دنیا دیکھے گی کہ میری یہ باتیں جو لکھی اور چھاپی جائیں گی پوری ہوں گی، تو ان لوگوں کی نسلیں جو بعد میں آئیں گے وہ یہ کہنا پسند نہ کریں گی کہ محمد حسین یا ثناء اللہ کی اولاد ہے، وہ یہ کہنے سے شرمائیں گی، ان کے نام سن کر ان کی گردنیں نیچی ہو جائیں گی۔ قول الحق صفحہ 32۔ چنانچہ خدائی تقدیر جو مکذبین کے لیے چلتی رہی، ان کے بارے میں بھی چلی جسے دنیا نے بھی دیکھا۔ چنانچہ اخبار الاعتصام لاہور لکھتا ہے، اگست سن 1947 میں امرتسر نہایت قیامت صغریٰ کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ فسادات کے ہلاکت خیز طوفانوں نے مولانا کی اقامت گاہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور ہر چند کے وہ اپنے دیگر عزیزوں کے ہمراہ سلامتی سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا جوان اکلوتا بیٹا عطاء اللہ بری طرح ذبح کیا گیا۔ اس نے ان کے قلب و جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پاکستان میں تشریف لا کر مولانا کچھ عرصہ تک گجرانوالہ میں ٹھہرے اور پھر وہاں سے سرگودا جا کر اقامت پذیر ہو گئے، اور وہیں چند ماہ کے بعد اپنے اللہ کے حضور تشریف لے گئے۔ ایک معاند احمدیت مولوی عبد الرحیم اشرف اس تلخ انجام کے سلسلہ کو دیکھ کر حسرت کے ساتھ لکھتے ہیں، ہمارے بعض واجب الاحترام بزرگوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں سے قادیانیت کا مقابلہ کیا، لیکن یہ حقیقت سب کے سامنے ہے کہ قادیانی جماعت پہلے سے زیادہ مستحکم اور وسیع ہوتی گئی۔ مرزا صاحب کے بالمقابل جن لوگوں نے کام کیا، ان میں سے اکثر تقوی، تعلق باللہ، دیانت، خلوص علم اور اثر کے اعتبار سے پہاڑوں جیسی شخصیت رکھتے تھے،
سید نذیر حسین دہلوی، مولانا انور شاہ دیوبندی، مولانا قاضی سید سلیمان منصور پوری، مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا عبد الجبار غزنوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری اور دوسرے اکابر رحمہ اللہ و غفر لہم کے بارے میں ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ یہ بزرگ قادیانیت کی مخالفت میں مخلص تھے، اور ان کا اثر و رسوخ بھی اتنا زیادہ تھا کہ مسلمانوں میں بہت کم ایسے اشخاص ہوئے ہیں جو ان کے ہم پایا ہوں۔ اگرچہ یہ الفاظ سننے اور پڑھنے والوں کے لیے تکلیف دہ ہوں گے، لیکن ہم اس کے باوجود اس تلخ پر مجبور ہیں کہ ان اکابر کی تمام کاوشوں کے باوجود قادیانی جماعت میں اضافہ ہوا ہے۔ اخبار المنیر لال پوری۔ اسی طرح مولانا ابو العلا مودودی صاحب بانی جماعت اسلامی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کامیابی اور مخالفین احمدیت کی ناکامی کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ میں اکثر اوقات اس پر غور کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد کو اپنے مشن میں اس قدر کامیابی حاصل ہوئی۔ مجھے مرزا صاحب کی کامیابیوں کا سلسلہ لامتناہی نظر آتا ہے، اور جس وقت مرزا صاحب کے مخالفین کی نامرادیوں پر غور کرتا ہوں تو وہ بھی بے حد و حساب نظر آتی ہے۔ ایسا کیوں؟ ایک شخص خدا اور اس کے رسول کے مقابل پر کھڑا ہوتا ہے، نائبین رسول کو چیلنج کرتا ہے کہ تم سب مل کر بھی میرے مشن کو فیل نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کی تائید میرے شامل حال ہے۔ تم جب بھی میرے مقابلہ پر آؤ گے ہر مرتبہ ذلیل و نامراد ہوگے، اور یہی میرے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، مرزائیوں کے سامان غیب سے پیدا ہو جاتے ہیں، دوسری طرف مرزائیوں کے مخالفین کی تباہی کے سامان بھی غیب سے ظہور میں آ جاتے ہیں۔ ترجمۃ القرآن پٹھان کوٹ اگست سن 1934۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب انجام اتم میں تمام علماء گدی نشینوں اور پیروں کو آخری فیصلہ یعنی مباہلہ کی دعوت دی۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں وآخر العلاج خروجکم الی براز المباہلہ ھذا آخر حیل اردناہ فی ھذا الباب، انجام اتم صفحہ 165، یعنی آخری علاج تمہارے لیے میدان مباہلہ میں نکلنا ہے، اور یہی آخری طریق فیصلہ ہے جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے۔ اس دعوت مباہلہ میں آپ نے فرمایا کہ فریقین ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کریں کہ فریقین میں سے جو جھوٹا ہے اے خدا تو اس کو 1 سال کے عرصہ تک نہایت سخت دکھ کی مار میں مبتلا کر، کسی کو اندھا کر دے اور کسی کو مجذوم اور کسی کو مفلوج اور کسی کو مجنون اور کسی کو مسرو اور کسی کو سانپ یا سگے دیوانہ کا شکار بنا، اور کسی کے مال پر آفت نازل کر، اور کسی کی جان پر اور کسی کی عزت پر۔ اور اس کے بعد فرمایا گوار اے زمین اور اے آسمان کہ خدا کی لعنت اس شخص پر کہ اس رسالہ کے پہنچنے کے بعد نہ مباہلہ میں حاضر ہو اور نہ توہین و تکفیر کو چھوڑے اور نہ ٹھٹا کرنے والوں کی مجلسوں سے الگ ہو۔ سامعین کرام، خداوند ذوالجلال نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ دعا سن لی، اور دنیا نے یہ عجیب کرشمہ قدرت دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ بے اثر ثابت نہیں ہوئے، بلکہ جو معاند علماء یا گدی نشین اپنی مخالفت پر بدستور قائم رہے، انہیں اپنے جرم کی پاداش میں ان سزاؤں میں سے کسی نہ کسی سزا کو ضرور بھگتنا پڑا۔ چنانچہ مولوی رشید احمد گنگوہی اندھے ہوئے، پھر سانپ کے ڈسنے سے مرے۔ مولوی عبدالعزیز صاحب اور مولوی محمد عمر صاحب لدھیانوی جو مشہور مفکرین میں سے تھے، مکفرین میں سے تھے، صرف 13 دن کے وقفے سے یکے بعد دیگر اس جہان سے کوچ کر گئے، اور ان کا پورا خاندان اجڑ گیا۔ مولوی سعد اللہ صاحب نو مسلم اور رسول بابا صاحب طاعون کا شکار ہوئے۔ مولوی غلام دستگیر قصوری نے اپنی کتاب فتح رحمانی صفحہ 26-27 میں آپ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی تھی کہ وہ کتاب کی اشاعت سے قبل ہی اجل کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ غرض ان مخالفانہ کارروائی جاری رکھنے والوں میں سے اکثر آپ کی زندگی میں ہی تباہ و برباد ہوئے۔ چنانچہ سن 1906 تک ان مخالفین کی اکثریت کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور جو زندہ تھے وہ بھی کسی نہ کسی بلا میں گرفتار تھے۔ آپ کی وفات کے بعد مولوی محمد حسین بٹالوی اور مولوی ثناء اللہ امرتسری
سلسلہ احمدیہ کے عروج کا مشاہدہ کرنے کے لیے دیر تک زندہ رہے اور بالآخر پے در پہ صدمات میں مبتلا ہو کر فالج سے راہی ملک عدم ہوئے۔ پھر ایک دور یہ بھی آیا کہ حضرت اقدس علیہ السلام کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاعون کا نشان دیا گیا اور اس طاعون کا شکار معاندین ہی ہونے لگے۔ چنانچہ امر واقعہ یہ ہے کہ مولوی زین العابدین نے ایک احمدی سے مباہلہ کیا، تھوڑے دنوں کے بعد وہ خود، اس کی بیوی، داماد وغیرہ گھر کے 70 افراد طاعون کا شکار ہو گئے۔ حافظ سلطان سیال کوٹی اپنے خاندان کے 9-10 افراد سمیت طاعون سے رخصت ہوئے۔ اب میں اپنی تقریر کو حضرت خلیفۃ المسیح خامی سید اللہ تعالی بنصر عزیز کے ایک اقتباس پر ختم کرتا ہوں۔ حضور اید اللہ تعالی بنصر عزیز نے 7 اکتوبر 2011 کے خطبہ جمعہ میں اس دور ابتلا میں خصوصاً پاکستان کے احمدیوں اور عموماً 200 ممالک میں بسنے والے احمدیوں کو دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، حضور نے فرمایا، پس خدا تعالیٰ کے آگے مکمل جھک جائیں تا ظالم اور ظلم مکمل طور پر فنا ہو جائے۔ جب ہم اپنی راتوں کے تیروں کو خالص ہو کر چلائیں گے تو یقیناً خدا تعالیٰ فوق العادت نشان دکھائے گا۔ ہمارا خدا سچے وعدوں والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ سے لے کر اب تک مخالفتوں کی آندھیاں چلتی رہیں، یہاں تک کہ خلافت ثانیہ کے وقت احرار نے قادیان کی اینٹ سے اینٹ اکھاڑنے کی بڑھ ماری، کسی نے حکومت کے نشہ میں احمدیوں کو کشکول پکڑانے کی بات کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آج احمدیت 200 ممالک میں قائم ہو چکی ہے۔ یہ سلسلہ خدا کا قائم کردہ سلسلہ ہے۔ ہم ہر آن خدا کی تائید و نصرت کے حوالے دیکھ رہے ہیں، پس فکر اس بات کی ہے کہ ہم انابت اللہ کر رہے ہیں یا نہیں، اللہ کے حضور عاجزی سے جھک رہے ہیں یا نہیں۔ اپنے دلوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ظالمانہ الفاظ پڑھ اور سن کر صرف بے چینی محسوس کرنے والے نہ ہوں، بلکہ راتوں کی دعاؤں میں خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کو کھینچنے والے ہوں۔ اپنی سجدہ گاہوں کو تر کریں، اپنی سجدہ گاہوں کو تر کریں، اما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو پکاریں جس نے کمزوروں کو حاکم بنا دیا۔ پس اے خدا، ہم تیری رحمت کا واسطہ دے کر آج تجھ سے مدد مانگتے ہیں، آج تجھ سے مانگتے ہیں کہ یہ زمین جو ہمارے لیے تنگ کی جا رہی ہے ہمارے لیے گل و گلزار بنا دے، ہمیں تقوی میں ترقی کرنے والا بنا۔ اے ارحم الراحمین خدا، تو ہم پر رحم کرتے ہوئے فضل نازل فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔